اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر اللہ سے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں۔ جو جنتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہوں۔ ہم اور آپ ذرا صرف سوچیں، بس اتنی عظیم ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسی دعا بتاؤ کہ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں۔ ہم اور آپ کس درجے میں ہیں اور ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیسے بستر پر بڑے آرام سے کھراٹے لے کر ہم سو جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ صبح ہم مردوں میں اٹھیں گے یا زندوں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ علمنی دعان، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا بتائیے جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتا رہوں، اپنی مغفرت طلب کرتا رہوں۔ وہی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی۔ اے ابو بکر تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتے رہو، اس دعا کو پڑھتے رہو گے تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو گے۔ اس دعا کو پڑھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر تمہیں دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اے ابو بکر تمہیں دعا کی کیا ضرورت ہے، تم تو جنتی ہو، تمہیں تو جنت میں جانے کا میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، تمہیں دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر تم اس دعا کو پڑھتے رہا کرو، یہ دعا تمہارے گناہوں کو معاف کروا دے گی، یہ دعا تمہاری مغفرت کروا دے گی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے ایک دعا سکھلائی، آپ نے فرمایا ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہو، یہ دعا بخاری کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا ابو بکر صدیق کو سکھلائی وہ دعا یہ تھی، آپ نے کہا ابو بکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ نماز کے علاوہ بھی اس دعا کو کبھی ہم نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا ہے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ اس دعا کو ابو بکر پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی نفس پر اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا ظلمت نفسی میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، صرف یہ نہیں کہا ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا۔ لیجئے تاکید اور لے آئے تاکہ لوگوں سب کو پتا چل جائے، بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، جب ابو بکر صدیق یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس پر اور اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تو ہم اور آپ کیا معمولی گناہگار ہیں؟ آگے جملے دیکھیے، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ وہ ابو بکر صدیق جن کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، غور کریے گا کہ ابو بکر صدیق آخری عمر میں کچھ موٹے ہو گئے اور ان کا پیٹ کا یہ حصہ تھوڑا باہر نکل آیا، جس کو ہم اور آپ بولتے ہیں توند کا باہر آ جانا۔ وہ جب لنگی باندھتے تھے اپنے پیٹ پر تو وہ لنگی سرک کر نیچے آ جایا کرتی تھی، جس سے ان کا یہ ٹخنا یہ ڈھک جایا کرتا تھا، یہ ٹخنا ڈھک جایا کرتا تھا۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر
یہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 3 قسم کے لوگوں پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. 3 قسم کے لوگوں پر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا, ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور ان 3 قسم کے لوگوں میں آپ نے یہ بھی ایک قسم کا یہ انسان بتایا کہ وہ شخص بھی ایک وہ انسان بھی ہوگا جو کپڑے کو, اپنی لنگی کو, اپنے پینٹ کو, اپنے پائجامے کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہوگا, ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہوگا. اس شخص کے اوپر اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا. یہ سن کر ابو بکر صدیق رونے لگے. آپ نے کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ کا حصہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے, میرا پیٹ باہر آ گیا ہے, میں لنگی اوپر باندھتا ہوں لیکن وہ کھسک کر نیچے آ جاتی ہے, میری لنگی سے میرا ٹخنا ڈھک جاتا ہے. کیا قیامت کے دن اللہ مجھ پر بھی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا؟ اللہ کے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا لستا منہم یا ابا بکر, اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو, تمہارے ساتھ مجبوری ہے, تم پیٹ پر باندھتے ہو لیکن وہ کھسک کر نیچے آ جاتی ہے, تمہارا ارادہ نہیں ہے, وہ آٹومیٹک نیچے آ جاتی ہے, اس لیے تم ان میں سے نہیں ہو. تصور کرو اے جھارکھنڈ کے لوگوں جو اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچا پہنتے ہیں اور جنہوں نے آج اس کو فیشن بنا لیا ہے, قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کا رب ان کو کون سی نظر سے دیکھے گا؟ یہ سماج کا ایک بگڑا ہوا, معاشرے کا ایک بگڑا ہوا حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. جن کے تقوی کا یہ عالم تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ جن کا پائجامہ, جن کی لنگی اگر ٹخنے سے نیچے مجبوری میں آ جاتی تھی تو اس پر بھی روتے تھے. ذرا غور کرو, ان سے کوئی گناہ ہو سکتا تھا؟ ایسی شخصیت کہہ رہی ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر, اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور آگے دیکھو فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ, ایک ایک جملے میں کیسی تاثیر ہے, اس دعا میں کیسی کشش ہے, غور کرو. ہم اور آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کتنی بھی عبادتیں کر لیں, کیا ہماری عبادتیں ابو بکر کی عبادت کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ کیا ہمارے سجدے ابو بکر کے سجدوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی حضرت ابو بکر صدیق نے؟ نبی اکرم کی زندگی میں, نبی اکرم کی زندگی میں, سنیے گا, نبی اکرم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کی زندگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہے. نبی کی زندگی میں حضرت عمر کو یہ شرف حاصل نہیں, عثمان غنی کو یہ شرف حاصل نہیں, حضرت علی کو یہ شرف حاصل نہیں. بستر پر بیمار ہیں, لیٹے ہیں, حضرت عائشہ کہہ رہی اللہ کے نبی نماز کا وقت ہو گیا ہے, آپ اٹھتے ہیں, وضو بناتے ہیں, غشی طاری ہو جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں. 3 مرتبہ آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کے دیوانے آپ کے منتظر ہیں, کون نماز پڑھائے؟ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, عائشہ لوگوں میں اعلان کر دو ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے باپ کا دل بہت کمزور ہے, آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں, کسی اور کو حکم دے دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا دے. اللہ کے نبی نے سختی سے کہا عائشہ نہیں, اب اللہ و رسول, اللہ نے بھی منع کر دیا, اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے. اگر میری زندگی میں میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ابو بکر ہوں گے, کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. اندازہ لگا سکتے ہیں مقام و مرتبے کا.
اتنی عظیم ہستی جس نے نبی کے زمانے میں بھی نماز پڑھائی ہو، ان کی نمازوں کا معیار کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں نے جو نمازیں پڑھی اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے جو روزے رکھے اس کے بدلے میں بخش دے، میں نے جو حج کیا اس کے بدلے میں مجھے بخش دے، میں نے جو صدقہ کیا، خیرات کیا، جو زکوٰۃ دی، جو غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ خیرات، اس کے بدلے میں تو مجھے بخش دے، ہم نے جو نیکیاں کی اس کے بدلے میں بخش دے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ تو مجھے اپنے رحمت سے معاف کر دے، اپنے رحم و کرم سے، اپنے پاس سے بخش دے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا معلوم ہماری عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں نہیں ہو رہی، 100 کی جگہ 1000 وصول کر کے آ رہے ہو، جھوٹ پر کاروبار کر کے آ رہے ہو، اور آ کے مسجد میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سارے گناہ معاف۔ ادھر تو نے دعا کی اللہ مجھے بخش دے، ادھر سلام پھیرا، اوپر سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ آئے فرشتوں، میرا بندہ کہہ رہا ہے مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، میں چاہتا ہوں اس جو مانگ رہا ہے میں سب کچھ دے دوں، لیکن جو کھا کر آیا ہے وہ حرام کا، جو پی کر آیا ہے وہ حرام کا، جو پہن کر آیا ہے وہ حرام کا، اس کے جسم میں، اس کی باڈی میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کا۔ اے فرشتوں تم ہی بتاؤ اس کی دعا میں سنوں تو کہاں سے سنوں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا قبول کروں تو کیسے کروں، میں پاک ہوں، یہ سراپا ناپاک ہے، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں۔ مولانا نماز پڑھتے ہیں پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، کبھی اپنے حالات پر، اپنے رزق پر، اپنی روزی پر، اپنے کاروبار پر، اپنے بزنس پر کبھی غور بھی کیا؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے تو مجھے معاف کر دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم فرما دے، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ جب تک اللہ رحم نہ فرمائے تب تک ہماری بخشش ہو پائے گی؟ وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابو بکر صدیق، جن کے مقام و مرتبے کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا۔ صبح سے لے کے شام تک ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی، یہ نمازیں ہی اگر ہم قاعدے سے پڑھ لیں، قاعدے سے، تو ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ ہمیں بخش دے۔ کیونکہ ان نمازوں میں کیا ہے، غور کیجیے آپ، آئیے دل چاہتا ہے کہ آج آپ کو نماز میں کیا چیز ہے، آج ایک چھوٹا سا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ صبح اٹھے، وضو بنایا، مسجد میں گئے، نماز پڑھنا شروع کی، کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب تو بند کر دو یار، یا تو ڈرون دکھا لو یا پھر میری تقریر سنوا لو۔ جب یہ آئے گا تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ابھی پوچھ لوں میں کیا بول رہا تھا تو ابھی بتا نہیں پائیں گے لوگ۔ میں تو یار یہ دیکھتا ہوں تو وہ ایران امریکہ یاد آ جاتا ہے، بھائی بند کرو۔ چلو اب تھوڑا سا آدھے گھنٹے بعد چلا لینا، اصل میں اس میں کیمرے ہوتے ہیں، سب نظر رکھی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی۔
تو میرے بھائیوں سنیے، ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا، دیکھیے کیا ہے، غور کرنا، کیا ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر کہتے ہی کیا پڑھتے ہیں ہم؟ جو پڑھ رہے ہیں آج ہمارا معاشرہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ دعا ہی ہے، حدیث میں ہے، ثابت ہے، پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیے، لیکن ہمیں یہی ایک دعا یاد ہے، وہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس پوری ثنا میں کیا کوئی بھی آدمی کھڑے ہو کر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے یہ جو دعا پڑھی ہے اس میں آپ نے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگا ہے؟ کیا بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے اس دعا میں، وہ اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ آپ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ اللہ کہہ رہا مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ ڈی ایم صاحب مدھو پور آ جائیں، آپ کے علاقے میں آ جائیں، ایم ایل اے صاحب آ جائیں، ایم پی صاحب آ جائیں، منتری جی آ جائیں اور کہے 12 پنساری والوں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تمہارے علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو لوگوں نے چنا ہے، بہت اچھا کیا ہے، ہم بھی چاہتے تھے کہ آپ ہی چن کر آ جائیں، آپ سے اچھا ہم نے کوئی لیڈر نہیں دیکھا، کوئی نیتا نہیں دیکھا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ضرورت کیا؟ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، آپ کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تمہیں ضرورت ہی نہیں تو ہم کیا دیں، تم مانگ ہی نہیں رہے ہو۔ آپ اسی کی تعریف کیے جا رہے ہو۔ وہ کہہ رہا بتاؤ ضرورت کس چیز کی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ سارے جملے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف سے بھرے پڑے، کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی حمد و ثنا اس میں بیان کر دی گئی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے مانگا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا پڑھا کرتے تھے؟ بخاری پڑھیے، اللہ اکبر، یہ دعا یاد کر لو، نماز بھی ابھی ہماری قاعدے کی نہیں ہے، پھر کہتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے۔ تم مانگ کیا رہے ہو؟ تم مانگ کیا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ دعا یاد ہے؟ ابھی اور ہے، میں نے آدھی پڑھی ہے۔ نماز شروع کرتے ہی آپ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں، مانگنا شروع کر دیا آپ نے اپنے رب سے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور آپ پڑھتے تھے۔ تعریف ہو گئی اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ آپ نے قیام شروع کر دیا، اللہ کی تعریف بڑائی بیان کر دی، کبریائی بڑائی بیان ہو گئی۔ اب آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ ہماری ماں بہنیں سوچ رہی ہوں گی یہ مولوی کون سی دعا بتلا رہا ہے، آج تک تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ہم تو وہی پڑھتے تھے باپ دادا کے زمانے سے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر سن لو، میں اس دعا کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای، اور جب اکیلے نماز پڑھتا ہوں تو میں دونوں پڑھ لیتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ آپ اکیلے ہیں، جتنی لمبی پڑھنا چاہیں پڑھیے، دونوں دعائیں ثابت ہیں، یہ بھی پڑھ لیجئے وہ بھی پڑھ لیجئے، کیا حرج ہے؟
لیکن امام کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو جب تک آپ یہ پڑھیں گے تب تک امام رکوع میں چلا جائے گا، جب تک آپ رکوع کی دعا پڑھیں گے امام رکوع سے اٹھ جائے گا، جب تک آپ رکوع کے اٹھنے کی دعا پڑھیں گے امام سجدے میں گھس جائے گا۔ آج کل تو مسجد کے امام بھی نماز تھوڑی پڑھاتے، کوے کی چونچیں اور کوے کی ٹھونگے مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل یہی سب ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر۔ سوشل میڈیا پر ایک تراویح پڑی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے آپ، 1 منٹ کے اندر 10 رکعتیں۔ مذاق بنا رکھا ہے نماز کا بھی، قرآن کا بھی، تراویحوں کا بھی مذاق بنا رکھا ہے، مذاق۔ ذرا اندازہ لگائیے، آپ نماز پڑھیے، آپ اپنے رب سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز میں ہوتا وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات چیت، مناجات میں اپنے رب سے بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ ڈی ایم صاحب کے سامنے بات کریں گے، جلدی کریں گے؟ آپ ایم پی ایم ایل اے صاحب کے سامنے بات کریں گے، جلدی بات کریں گے؟ آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ تو یہ تصور کر لو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور اگر نہ آ سکے تو پھر یہ تصور کر لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز گڑبڑ پڑھو گے، الٹا سیدھا کام کرو گے۔ جب یہ پتا چل جائے کہ پولیس دیکھ رہی ہے، کوئی چوری کرے گا، کوئی جوا کھیلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پولیس سے سیٹنگ ہو چکی ہو کہ آدھا مال تمہارا آدھا میرا، تو الگ بات ہے، اور یہ سیٹنگ اللہ سے نہیں چل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں تصور کرو آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے، اتنی دوری پیدا کر دے، کما بعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے۔ پورب کہاں ہے، پشچم کہاں ہے؟ مان لو یہ پورب ہے اور یہ پشچم ہے، کہاں پورب اور کہاں پشچم؟ آپ پورب میں چلنا شروع کر دیں پہنچ نہیں پائیں گے، اس کا چھور نہیں، اور پشچم میں آپ چلنا شروع کر دیں تو پشچم کا کوئی چھور نہیں۔ تو کتنی دوری ہے پورب اور پشچم میں، مشرق اور مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں کتنی دوری ہے؟ اے اللہ جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم میں، ایسٹ اور ویسٹ میں رکھی ہے، اتنی دوری تو مجھ میں اور میرے گناہوں میں کر دے۔ جس آدمی سے گناہ اتنے دور ہو جائیں کہ اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان پورب پشچم کے برابر دوری ہو جائے تو وہ گناہ کے قریب جائے گا یا گناہ اس کے قریب آئیں گے؟ اتنی دوری پیدا فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو دھل دے، کما یونقی الثوب الابیض من الدنس۔ اے اللہ جیسے سفید کپڑے دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کی گندگی اور میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے اور سفید کپڑا وائٹنس چمک آ جاتی ہے اور گندگی کا پتہ نہیں چلتا، اس طریقے سے تو میرا جسم گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ میرے جسم سے گناہ اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑے سے گندگی اور میل و کچیل تو دھل دیتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے اور کپڑے پر کوئی داغ و دھبا نظر نہیں آتا، ایسے ہی میری زندگی گناہوں سے بالکل صاف کر دے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ چلیے یہ دعا ہو گئی، اب سورہ فاتحہ کا نمبر آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا، گفتگو اللہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی ثنا۔ مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد و پیمان، ایک اقرار، ایک معاہدہ. گفتگو ہو رہی ہے بندے کی اللہ سے. کھڑے ہو کر ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. مسلم پڑھیے، کتاب الصلاۃ دیکھیے، حدیث قدسی ہے. بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اوپر سے آواز آ رہی ہے حمیدنی عبدی، اے فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. الرحمن الرحیم، ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے. اوپر سے آواز آ رہی ہے اسنا عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. بندہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین، اوپر سے آواز آ رہی ہے مجدنی عبدی، فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہنا. اب بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہہ رہا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے بندے اور میرے درمیان ایک اقرار ہو گیا ہے، ایک معاہدہ ہو گیا ہے. بندہ کہہ رہا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اے فرشتوں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اور مجھے چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں طلب کرے گا. اے فرشتوں ایک معاہدہ ہو گیا میرے اور میرے بندے کے درمیان. اے میرے بندے عبادت کرنا تیرا کام، مدد کرنا میرا کام، تو عبادت کرتا جا میں تیری مدد کرتا جاؤں. کیا ہے نماز؟ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نماز کو نماز کی طرح. وہ کٹیار والوں کی طرح بس ایسا ہو گیا. وضو بنا رہے ہیں، ایک مولانا ایک کوئی آدمی آیا کہنے لگا مولانا صاحب کتنی رکعتیں ہو گئی؟ میں نے کہا شاید 2 ہو گئی ہیں. اب میں وضو بنا رہا تھا، وہ آیا جلدی سے مارا اور اس کو 2 مل گئی. سیدھے وضو بنا کے سیدھے گئے اللہ اکبر اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. اس کو 2 مل گئی. میں وضو بنا کے جب تک پہنچا تو 2 تو نکل ہی چکی تھی، ایک اور نکل گئی. مجھے لاسٹ والی رکعت ملی اس کو 2 مل گئی. اب سوچو کہ کیا پڑھتا ہوگا اور کیسے وضو بنایا اور کیا نماز پڑھا ہوگا. اور کیا ہم نماز اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جلدی سے پڑھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. یہ آدھی آیت کا تعلق بندے سے ہے اور آدھی آیت کا تعلق اللہ سے. عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ. اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ. گویا بندہ اقرار کر رہا ہے اے اللہ ہم عبادت کریں گے، اللہ وعدہ کر رہا ہم تیری مدد کریں گے. اور جس کی مدد اللہ کر دے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی. ہم نے ہتھوڑے مارنا چھوڑ دیا ہے لیکن اشارے کرنا تھوڑی چھوڑے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ جس کی مدد کر دے اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوگی. کسی اور میں سب کچھ آ گیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجئے اس کے بعد بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنے لیے مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پہ چلا، مجھ کو ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعام سے نوازا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ بالکل مت چلا جن کو تیرا غیظ و غضب اور غصے نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ جن کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا. آپ نے اپنے رب سے جو مانگا، اللہ کہتا فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے جو مانگا میں نے اپنے بندے کو دے دیا.
مانگو گے تو ملے گا نا. ماں سیریل دیکھ رہی ہے، بچہ پالنے میں جھول رہا ہے. ماں کو معلوم ہے اب بہت دیر ہو گئی بچے کو دودھ نہیں پلایا، لیکن پھر بھی ماں اس کو اٹھا کے دودھ نہیں پلائے گی. کیوں؟ بچہ بھی کھیلنے دو. جب بچہ روتا ہے تب ماں اٹھاتی اور اپنی پستان سے لگاتی ہے. کیوں؟ سمجھ گئی کہ بچہ رو رہا ہے، اب دودھ مانگ رہا ہے. ماں اٹھاتی اور پستان سے لگاتی ہے. ارے ہماری ماں جب روئے بغیر ہمیں دودھ نہیں پلا سکتی تو اللہ مانگے بغیر کیوں دے گا؟ اس کو معلوم ہے کہ تمہیں ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا مانگنا ہے. تم مسجد میں آؤ گے بھی تو مانگو گے کیا، وہ جانتا ہے. ہم اپنے گھر سے نکلے مسجد کے لیے دعا مانگیں گے، اس کو معلوم ہے کہ ہم کیا مانگیں گے. وہ چاہے تو بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے تو مانگ، مجھے اچھا لگتا ہے تیرا مانگنا. اس کو معلوم ہے کہ کیا مانگو گے، لیکن پھر بھی کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگ میں تجھے دوں گا. کیوں؟ اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے مانگے. وہی در، ایسا در ہے اس کا جہاں کسی کی رسوائی نہیں ہوتی. جرجیت صاحب کہ بہنوئی، ایک مثال دے رہا ہوں، ناراض ہو گئے. آج جرجیت صاحب کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، بہنوئی ناراض ہے، پہنچ گئے صاحب منانے کے لیے، آ جائیے. اب آ گئے، ناک رگڑو، جھک رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے عورتوں کو کہ وہ اپنے سر کے دوپٹے تک اتار کے رکھ دیتی. لیجیے ہم نے اپنی عزت اتار کے رکھ دی. اچھا لگتا ہے تم کو ایسا کروانے میں؟ ایسا صرف ایک دروازے پر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، جہاں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے اور اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دے. ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھ کر پڑھ سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ، اعلیٰ ذات تیری ہے، ادنا ذات میری ہے، تو سب سے بلند، میں سب سے نیچے. اے اللہ تیری بلندی کی انتہا نہیں، میری ذلت کی انتہا نہیں. اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں. اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں. اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کر لیا، میں دنیا کے سامنے تجھے ذلیل نہیں ہونے دوں گا. میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز بنا کے رکھوں گا. میں دنیا کی نظروں میں تجھے محبوب بنا دوں گا، کیونکہ تو اوپر والے کے سامنے ذلیل ہو گیا ہے. اوپر والا تجھے مخلوق کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا. میرے بھائیوں، اس کے سامنے ذلیل ہونا سیکھو. اذان ہوتے ہی مسجد میں جانا سیکھو، گڑ گڑانا سیکھو. اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تھے تو بغل میں جو صحابہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے آگ پر پانی کی ہانڈی رکھ دی گئی ہو اور اس میں پانی کھول رہا ہو. جیسے پانی ابلتا ہے، ہانڈی سے ابلتے ہوئے پانی کی آواز آتی تھی. اللہ کے رسول کے سینے سے نماز کے اندر ایسی آواز آتی تھی. کیا ہے آج ہماری نمازوں کے اندر یہ تصور؟ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے، چلیے قیام ہو گیا، چھوڑیے، آئیے آگے بڑھیے. دعا یاد کر لیجئے گا، اللہم باعد بینی و بین خطایا. مانگنا سیکھو اپنے رب سے. اب رکوع میں گئے، اللہ اکبر. رکوع میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہی ایک دعا جو ہمیں یاد ہے اور بچپن سے جو ہم نے سیکھی ہے، سبحان ربی العظیم. یہی پڑھتے ہیں نا؟ پھر سن لو، یہ دعا ناجائز نہیں ہے، یہ دعا پڑھنا غلط نہیں ہے. حدیث سے یہ دعا بھی ثابت ہے، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن پھر وہی سوال، رکوع میں آپ نے کہہ دیا سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا وہ رب جو سب سے بڑا ہے، عظیم جو بلند ہے، جو بڑا ہے. آپ نے اپنے لیے کیا مانگا؟ پھر وہی میرا سوال. اب آپ نے شکل بدل لی ہے نا،
آپ نے وہ حیت تو بنا لی تھی قیام میں پہاڑ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کرتی ہیں۔ یہ درخت ہے نا، یہ پہاڑ ہے نا، یہ کھڑے ہیں نا، پہاڑ کھڑا ہے، درخت کھڑے ہیں، یہ کھڑا ہونا اور ہر وقت کھڑا رہنا یہی ان کی تسبیح ہے۔ اللہ نے ان کو کھڑا ہونے کا حکم دے دیا، یہ کھڑے ہیں، یہ کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ چار پیر والے جانور ہیں نا، بھینس، گائے، بیل، بکری، بھیڑ، دمبا، جانتے ہو یہ ان کی شکل؟ جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں تو ایک ویسی حیت بن جاتی ہے جیسے بیل کی ہے، جیسے گائے کی ہے، جیسے بکری کی ہے۔ تو بیل، گائے، بکری، بھینس، اونٹ، یہ بھی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ رکوع کا مطلب بھی یہی ہے، قیام کی حالت میں اللہ میں نے تیری تعریف بڑائی بیان کر دی۔ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن القیم الجوزی کی، جب اللہ کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہم نے کھڑے ہو کے بیان کر دی تو رکوع میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ دنیا میں ایسی مخلوق موجود ہے جو جانور ہے اور وہ جھک کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو ان درندوں، ان چرندوں کی تسبیح پسند ہو، ان کا ذکر کرنا پسند ہو، تو اللہ کے رسول نے رکوع بھی کر لیا اور رکوع کر کے یہ ثابت کر دیا، آئے اللہ دنیا میں اگر تیری ایسی مخلوق ہے جو جھک کر تیری عبادت میں لگی ہوئی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، تو دیکھ میں نے بیل، بکری اور بھیڑ اور دمبے کی طرح بھی شکل بنا لی ہے۔ اے اللہ اگر تجھے ان کی عبادتیں پسند ہے تو تیرا یہ بندہ محمد اس شکل میں بھی تیری تسبیح بڑائی بیان کر رہا ہے، تجھ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی رکوع میں جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا بخاری و مسلم میں آئی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کتنا ٹائم لگے گا اس دعا کو یاد کرنے میں نوجوانوں؟ سبحانک اللہم ربنا، ہو گئی اللہ کی تسبیح بڑائی پاکی بیان، ہو گیا نا؟ اس کے بعد آپ اپنے لیے بھی اللہ سے مانگ لیجئے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آپ نے اپنے لیے بھی مانگ لیا۔ جب کھڑے تھے تو کیا کہا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا، تیرے علاوہ کوئی میری مغفرت نہیں کر سکتا ہے۔ اب رکوع میں تب بھی آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ دیکھیے دونوں جگہ آپ مانگ لیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیجئے، جو بھی دعا ہے، کئی دعائیں ہیں، ربنا لک الحمد بھی ہے، ربنا ولک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بھی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بھی۔ یہ ساری دعائیں ہیں، کوئی ایک دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ چلے جائیے سجدے میں۔ جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بھی اللہ کے نبی یہی دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہو، یہ بھی جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، وہ بھی جائز ہے۔ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی ہے، ثابت ہے دعائیں، لیکن مجھے جو سب سے بہتر اور اچھی دعا لگتی ہے جس میں ہم اپنے لیے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مانگ لیں تو وہ دعا ہمیں اور زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک اللہم، یہ اللہ کی پاکی بیان ہو گئی ہے، وبحمدک یہ اللہ کی حمد بیان ہو گئی ہے، اور اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لی۔ سجدے میں بھی مانگ لو۔ چھپکلی چپکی ہوتی ہے زمین سے، چیونٹی زمین سے چپک کر چلتی ہے، دیکھا آپ نے؟ جھینگر زمین سے چپک کر چلتا ہے، سانپ زمین پر رینگ کر چلتا ہے۔ بہت سی مخلوق دنیا میں ایسی ہے جو زمین سے بالکل چپک کر چلتی ہے۔ اے اللہ اگر تجھے ان کی تسبیح زیادہ پسند ہے، ان کی عبادتیں زیادہ پسند ہے، تو دیکھ سجدے میں میں نے وہ شکل بھی بنا لی، میں زمین سے چپک گیا، میرے دونوں ہاتھ زمین پر، میری ناک زمین پر، میری پیشانی زمین پر، میرے گھٹنے زمین پر، میرے دونوں پیر زمین پر۔ اے اللہ اگر تجھے کائنات کی اس مخلوق
عبادت تو تسبیح زیادہ پسند ہے، تو تیرے اس بندے محمد نے یہ تسبیح، یہ شکل بھی بنا لی ہے اور زمین سے وہ چپک بھی گیا ہے۔ اے اللہ میرے اس حالت میں کی جانے والی تسبیح کو قبول فرما لے، اور جو دعا مانگ رہا ہوں اس کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں غور کرو، اب رکوع میں بھی آپ نے وہ دعا مانگ لی، سجدے میں بھی مانگ لی اور قیام میں بھی مانگ لی۔ سجدہ کر کے اٹھے، سجدہ کر کے اٹھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی 3 بار پڑھ لیجئے، 4 بار بھی۔ سن لیجئے، ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، بہت غور سے سنیے گا۔ 3 بار تک تو گنتی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 بار تک تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور 3 بار تک تو آپ گنتی گن سکتے ہیں صحیح سے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے تو یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، 5 بار، 7 بار، 9 بار، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ کو جو پڑھنا ہے 3 بار تک تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد آپ کو پھر گنتی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، 4، 5، 6، 7، 8، 9 جتنے بھی بار ہو جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ تو ادھر سنیے، اب آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لیا، اس کے بعد جب آپ اٹھے اللہ اکبر، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے، دوسرے سجدے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے پہلا سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے جب اٹھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے 2 بار، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ اپنے رب سے؟ مغفرت۔ سن لیجئے گا نوجوانوں، ہو سکتا ہے کہ میں آگے والے جملے پر نہ جا پاؤں، وہ جنتن پر، ابھی تو مغفرت ہی پہ چل رہا ہوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ابھی تو جنت والا معاملہ بھی ادھورا پڑا ہے، ابھی جنت میں جانے والے راستے ابھی ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، ابھی صرف مغفرت پہ چل رہا ہوں، ابھی صرف نماز ہی پہ چل رہا ہوں۔ آپ نے سجدہ کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میں بڑا پاپی ہوں، بڑا گناہ گار ہوں، تو میرے گناہ، میرے پاپ، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد اب آپ دوسرے سجدے میں جب جائیں گے تو اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ کیا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ مغفرت جانتے ہو؟ اے اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں تو اس کو معاف کر دے، اس کو مٹا دے، اس کو تہس نہس کر دے، ڈسٹرو کر دے۔ کس سے مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ سے۔ یہ 2 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو ایک دعا اور اس کے ساتھ پڑھ لیجئے، تھوڑا وقت لگے گا۔ بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن کچھ محدثین نے اس کو حسن کا بھی درجہ دیا ہے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی ثابت ہے، آپ پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی وارزقنی۔ یاد ہوگی نا؟ کیا دعا ہے! اوف! ارے کہیں کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، نہ مردوں کے نہ زندوں کے، نہ مولوی جرجیز کے پاس، نہ ابوالکلام کے پاس، نہ جرجیز کے باپ کے پاس جو قبر میں دفن ہے، نہ کہیں اور۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وارحمنی، میرے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے پڑوسی نے میرے اوپر ظلم کر رکھا ہے، اس نے میری 2 گج 3 گج زمین کو داب لیا ہے، سورس والا آدمی ہے، پاورفل آدمی ہے، تھانے میں اس کی چلتی ہے،
پولیٹیکل آدمی ہے، میں اس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتا. اگر مقدمہ لڑوں گا تو جتنے کی زمین نہیں اس سے زیادہ میں پھونک دوں گا، پھر بھی ہم مقدمہ نہیں جیت سکتے. اے اللہ، ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، ورحمنی، تو میرے اوپر رحم فرما دے. آپ نے اپنی شکایت اس کے سامنے رکھ دی ہے اس نماز کے اندر. اب آپ اپنی زندگی میں دیکھو گے کہ وہ ظالم کبھی پنپ نہیں پائے گا. اس نے اگر تمہاری 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کی زمین دابی ہے تو تمہاری زندگی میں اللہ اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنا دے گا، اس کی بیوی کو کینسر میں مبتلا کر دے گا. اس نے تمہیں 2 لاکھ کا نقصان پہنچایا، اللہ اس کا 15 لاکھ کا 20 لاکھ کا نقصان اسی دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کو پہنچا دے گا، کیونکہ تم نے اس کے سامنے اپنی شکایت رکھ دی ہے. جو کسی کی بد دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے، اس کے ہاں انصاف ملنے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہے آپ نے اپنے رب سے کیا مانگ لیا ہے؟ جو آپ کورٹ کے دروازے پر نہیں مانگ سکتے ہو میرے دوستو، وہ آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا. اور قدرت کی مار بہت خطرناک مار ہوتی ہے، بہت خطرناک مار ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑتا ہے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا اس کی پکڑ سے. اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، میرے اوپر رحم فرما دے. سارا زمانہ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو میرے اوپر رحم فرما دے. وہدینی، اللہ مجھے ہدایت دے دے. یہ ہدایت کی دعا بھی آپ مانگیے نماز میں. اے اللہ، یہ مولوی کہتا میرے پاس آ جا، وہ کہتا میرے پاس آ جا، جرجیز کہتا میں صحیح، کلام کہتے میں صحیح، وہ کہتا میرا دھرم صحیح، وہ کہتا میرا. اے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ میں انسان ہوں، کیا کروں؟ اے اللہ، میں تیرے پاس آیا ہوں. وہدینی، تو ہی مجھے ستیہ مارگ پر چلا دے، تو ہی بتا دے کہ سچا راستہ کیا ہے. میرے دل میں تو ہی سچ کی طرف چلنے کی اللہ روشنی میرے دل میں ڈال دے. اے اللہ، میں انسان ہوں، انسانوں کی باتوں میں بہک سکتا ہوں. اے اللہ، نہ جرجیز کی مانوں گا، نہ کلام کی، نہ فلاں کی، نہ فلاں کی. اے اللہ، تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری بھکتی کر رہا ہوں، تیری پوجا کر رہا ہوں، تیری عبادت کر رہا ہوں. تو مجھے ستیہ مارگ پر اگرسر کر دے، سچا راستہ دکھا دے. آپ نے اپنے رب سے مانگ لیا. آپ کا رب اب آپ کو کبھی بھٹکنے نہیں دے گا. مانگو گے تو ملے گا، گونگے رہو گے تو نہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ جو کہنا تھا کہہ دیا. سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، اللہ اکبر. پھر ایک دم چلے جاؤ گے اللہ اکبر. کچھ مانگو گے نہیں تو کیوں ملے گا؟ بچہ روئے گا نہیں تو ماں دودھ کیوں پلائے گی؟ آپ نے مغفرت نہیں مانگی، آپ نے رحم کا سوال نہیں کیا، آپ رب سے ہدایت بھی نہیں مانگ رہے ہیں. ورحمنی، اللہ رحم فرما. وہدنی، مجھے ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلا. وعافینی، کیا مانگ رہے ہیں؟ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، اب تک آپ نے اور ہم نے نمازیں صحیح سے پڑھی ہیں؟ مانگنے کے انداز میں مانگیے گا جیسے مانگا جاتا ہے. ڈی ایم صاحب آ جائیں، صاحب ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے، صاحب ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت ہے، ایسے مانگیے گا نا. صاحب ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں اس کی ضرورت، ہمارے یہاں روڈ صحیح نہیں، روڈ صحیح کرا دیجیے، ہمارے یہاں چاپکل نہیں، چاپکل لگوا دیجیے، ہمارے یہاں سمر لگوا دیجیے، ہمارا روڈ. اس طریقے سے مانگو گے تو بدتمیزی ہے. آپ جب نماز پڑھنے جائیں تو اللہ سے اس طرح مانگے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. ایسے مانگیں، ایسے نہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. یہ تو مذاق کر رہے ہیں آپ. ایسے نہیں، روتے ہوئے مانگی اللہم اغفر لی. لگے کہ ہم گناہگار ہیں. جیسے صاحب پولیس والوں کے سامنے یا جج کے سامنے، صاحب غلطی ہو گئی، صاحب آئندہ ایسی غلطی اب نہیں ہوگی. انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے تو اس انداز سے کہیے کہ واقعی اے اللہ، کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے.
خیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اللہ سے چھما مانگنے میں جلدی کرے، اللہ کو منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں جلدی کرے، سب سے بہتر گناہ گار وہ ہے۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے بندے بالکل فرشتے بن جائیں۔ میں بہت عجیب بات بتلا رہا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ سب فرشتے ہو جائیں، یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمیں اور اس دنیا میں پیدا کرنے کا۔ اللہ کے پاس ایسی مخلوق تو پہلے سے موجود تھی، فرشتے جو گناہ نہیں کر سکتے، اللہ کی بھکتی، اللہ کی عبادت کرنے میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ کیا فرشتوں کی کمی تھی؟ کیا عبادت کرنے والے فرشتے موجود نہیں تھے؟ لیکن فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ جب گناہ نہیں کر سکتے تو ان کو توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس نے ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ میرے بندو، ہم نے فرشتوں کو صرف نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا، وہ کر رہے ہیں۔ تمہیں اچھے بھی کام کرنے کی طاقت دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے، اور تمہیں بتا بھی دیا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، تمہیں عقل بھی دے دی کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا یہ اچھا ہے، شراب پینا برا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا ہے، جوئے میں رقم ہار لانا برا ہے۔ یہ عقل بھی تمہیں دے دی اور بتا بھی دیا، تمہیں اچھے کام کی بھی طاقت دے دی اور برے کام کی بھی طاقت دے دی۔ اب اللہ کے ڈر سے اگر تم برے کام کی طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو برے کام سے بچا لو تو تمہارا مقام اور تمہارا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہے، کیونکہ تمہیں ہم نے گناہ کی طاقت دی تھی لیکن تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کے قریب تم نہیں گئے۔ فرشتے اگر روزہ رکھ لیں تو کیا کمال ہے؟ اچھا بتاؤ، جبرائیل علیہ السلام روزہ رکھ لیں تو کوئی کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی نہیں پیتے ہی نہیں۔ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہے پیتے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیں تو کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے لیکن بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے، کیوں؟ ابھی میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ پیاس لگی ہے لیکن پانی نہیں پی رہا، کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس کو اپنے رب کے حکم سے چھوڑ دینا، برداشت کر لینا، یہ عبادت ہے۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اے اللہ دیکھ، میں تیرا اتنا بڑا آگیاکاری ہوں، اتنا بڑا فرما بردار ہوں کہ تو نے ہمیں حلال چیزوں سے بھی روکا ہے 1 مہینہ، تو ہم 1 مہینے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ گوشت نہیں کھاتے، بیوی کے پاس نہیں جاتے، سبزی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، شربت نہیں، یہ حلال چیزیں، لیکن ہم نہیں۔ کیوں؟ تیرا حکم ہے۔ جب 1 مہینے تیرے حکم سے ہم حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو 12 مہینے ہم حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آج کے بعد اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کروں گا، کسی کی برائی بیان نہیں کروں گا، حسد نہیں کروں گا، کینہ نہیں کروں گا، رشوت نہیں کھاؤں گا۔ یہ اے اللہ حرام کام، کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا، یہ سارے حرام کام میں 12 مہینے اے اللہ میں دور رہوں گا۔ جب تیرے حکم سے حلال کام چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ ہوتا ہے روزے کا مقصد، یہ ہوتا ہے روزے کا فائدہ۔ تو انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اونچا اس لیے ہے کہ اس کے پاس گناہ کی طاقت ہے لیکن وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اللہ کے ڈر سے۔ ایک اندھا آدمی ہے، جا رہا ہے، وہ کسی لڑکی سے بھی ٹکرا جائے تو کوئی اس کو مارے گا نہیں کہ اندھا ہے، کوئی مارے گا نہیں، کیوں؟ ارے اندھا ہے۔ اور وہ اندھا لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، خوبصورت لڑکی، حسین و جمیل لڑکی، لیکن وہ اندھا دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ اب آپ کیا کہو گے؟ اندھا بہت اچھا ہے، نیک ہے، دیکھ لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس میں اندھے کا کمال کیا ہے؟ یہ کوئی کمال ہے؟ ارے وہ تو اندھا ہے اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ کسی لڑکی پر غلط نظر نہیں ڈالنا تو اس میں اندھے کا کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ کہ آپ کی عمر 18 سال، 20 سال، 22 سال، جوانی کا جوش آپ کے اوپر ابھر رہا ہے، جوش میں ہے، اور ایک خوبصورت لڑکی
शॉर्ट कपड़ों में आपके सामने आ जाए और आप उसको देखकर निगाहें नीची कर लें और ये कह दें कि हमारे घर में भी किसी की मेरी बहन है, ये भी किसी की बहन है, हमारी पास भी बेटी है, ये भी किसी की बेटी है, उस पर नजर पड़ते ही हम निगाह को नीचा कर लें। आपके पास देखने की ताकत थी, लेकिन देखते ही बहन और बेटी का तसव्वुर आपके दिल में आ जाए और आप निगाह नीची कर लें, ये कमाल की बात है। क्योंकि आप उस लड़की को देख सकते थे, उसके हुस्न से फायदा उठा सकते थे, लेकिन ताकत होने के बावजूद आपने अपनी निगाहों को बचा लिया। यह है ताकत, यह है कारनामा, यह है कमाल। अंधे का लड़की को न देखना कमाल नहीं है, आंख वाला लड़की को देखकर निगाह नीची कर ले, यह है कमाल। फरिश्ते अगर किसी लड़की के साथ जिना न करें, यह कोई कमाल नहीं। खूबसूरत लड़की पैसा भी दे रही है, मौका भी दे रही है, बुला भी रही है, तन्हाई भी मौजूद है, सारे आपके पास सारे रास्ते मौजूद हैं, कोई देख भी नहीं रहा है, हसीन और जमील भी है, खूबसूरत भी है, उल्टा पैसा भी दे रही है, लेकिन उसके पास जाकर मौका होने के बावजूद, सब कुछ ताकत होने के बावजूद आप कह दें दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये कहकर आप उसको दूर कर दें अपने से और उसके करीब न जाएं, यह है कमाल। मैं जानता हूं मेरी तकरीर का हशर क्या होगा सुबह, मैं जानता हूं कि जलसे में जाने के बाद, सुबह उठने के बाद ही आई लव यू चलेगा मोबाइलों पर। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरे इस तकरीर का और इस भाषण का, इस स्पीच का असर क्या निकलेगा। सिर्फ इतने चर्चे हो जाएंगे चाय की होटलों पर बैठकर, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छी तकरीर की, लेकिन ये खुराफातें छोड़ने का नाम आप नहीं लेंगे। अगर लेना होता तो 26-27 सालों से आ रहा हूं, कम अरसा नहीं हुआ है। 1998 में मेरी पहली तकरीर हुई थी, सबसे पहले भागा बांध में, मुझे याद है 98 में सबसे पहली, और 98 से आ रहा हूं आपके इलाके में, 2026 चल रही है। 2 साल उधर और 26 ना सही तो 25 तो पूरे हैं ही, 25 और 2 27 साल। और ये 27 साल के बाद मैं आपसे पूछूं, इन रात भर जलसों का और इस दीन के भाषणों का और स्पीच का असर क्या हुआ, कितना फर्क पड़ा? जर्जी साहब 100 में कितने नंबर दोगे? तो जर्जी साहब 100 में 0 नंबर देंगे, 0। पहले जहेज में साइकिल देते थे, अब मोटरसाइकिल दे रहे हो। कुछ सालों पहले मोटरसाइकिल देते थे, अब 4 व्हीलर दे रहे हो। क्या फर्क पड़ा? आज मैंने जुमे का खुतबा दिया कलाम साहब के गांव में, कितना शोर हंगामा। मैंने जुमे के खुतबे में वहां कहा, जो कौम 28 सालों से होने वाले जलसों के बाद जुमे में किस तरह खुतबा सुनना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह लोगों को खुतबा सुनना चाहिए, खुतबा सुनने और मस्जिद में बैठने का ढंग न सीख सकी हो, उस कौम से कौन सी उम्मीद लगाई जा सके, क्या तसव्वुर किया जा सके? मधुपुर वालों, झारखंड वालों, जर्जीस आईसीयू पर लेटी हुई कौम से खिताब कर रहा है। मैं जिंदा लोगों से खिताब नहीं कर रहा हूं, वेंटिलेटर पर लेटी हुई कौम से मैं खिताब कर रहा हूं, जिसको सिर्फ डॉक्टर मरा हुआ घोषित करने की देर है, मरे हुए का सर्टिफिकेट देने की देर है। जर्जीस जिंदों से मुखातब नहीं है, कब्रिस्तान के मुर्दों को सुनाने आया हुआ है। मैं 28 साल से मुर्दों से खिताब कर रहा हूं। इस कौम के अंदर जिंदगी बाकी नहीं है। जिंदगी बाकी होती तो जहेज खत्म हुआ होता, जिंदगी बाकी होती तो आज खुराफातें खत्म हुई होती, जिंदगी बाकी होती तो चोरी के केस खत्म हुए होते। माफ कीजिएगा, कहना पड़ता है मुझे, आपके इलाके के सबसे ज्यादा लोग यूपी की जेल में बंद हैं, खास तौर पर बनारस। और मुझसे मुलाकात जब हुई तो कहने लगे कि वो हम पासवर्ड मालूम करने में एक्सपर्ट हैं और किस तरीके से पैसा ट्रांसफर किया जाए वो मैंने किया और पकड़ा गया। इस केस में सबसे ज्यादा मैंने इसी मधुपुर के इलाके के लोगों को देखा।
बेचारे मेरा पैर भी दबा रहे हैं, सर भी दबा रहे हैं, खाना भी पका के खिला रहे हैं। हमने कहा किस जुर्म में आए? किस जुर्म में? क्या असर हुआ? चोरी, डकैती। गांव में चले जाओ, देहातों में चले जाओ। अभी मैं गया उनके गांव में, पता चला कि बिजली चोरी की चल रही है साहब, धड़ल्ले से कटियां लगी हुई हैं साहब। मैंने पूछा चेकिंग आती है तो? कहा कि वो पहले ही से पता चल जाता, आ रही हम लोग हटा लेते हैं। मेरी कौम के लोगों, इसी बिजली की चोरी से लगे हुए हीटर पर अगर खाना बनाकर, सहरी बनाकर तैयार करके खाओगे, इतने मौलवी बैठे हुए, पूछो तुम्हारा रोजा जायज होगा? इस चोरी की बिजली से गीजर चलाकर पानी गर्म करके नहाओगे, तुम्हारा गुस्ल जायज होगा? इसी बिजली से चोरी करके जो खाने में इफ्तारी बनाकर तैयार करोगे, उस इफ्तार से रोजा इफ्तार करोगे, वो तुम्हारी इफ्तारी जायज होगी? कोई एक मौलवी उठकर माइक पे फतवा दे दे कि हाँ जायज होगी, जिंदगी भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार। चोरी चोरी है, चाहे वो गवर्नमेंट की करो या किसी और की करो, चोरी चोरी है। मामूली बात समझ रखी है हमने और आपने। अमानतों में खयानत मत करो। सहाबी रसूल भी जन्नत से महरूम हो गए थे। खैबर में चादर हासिल कर ली थी और जब माल तकसीम हुआ तो उस वक्त तक वो लेकर नहीं आए। अल्लाह के रसूल के पास बाद में आए कि अल्लाह के रसूल ये चादर मुझे अच्छी लगी थी, ले लिया, लेकिन अब देने आया हूं। आपने कहा जाओ ले जाओ, कयामत के दिन देना। जब एक जंग में वो सहाबी शहीद हो गए, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल उन्होंने तो जिहाद किया और वो शहीद हो गए, वो तो जन्नत में जाएंगे। आपने कहा जन्नत में नहीं जाएगा, वो जहन्नम की सबसे निचली तह में जाएगा। वो चादर जो उसने खैबर के दिन ले ली थी, एक चादर जो तमाम लोगों का हक था, तकसीम होने से पहले जो उसने चुरा ली थी और ले ली थी, वो तकसीम होने से पहले जो सहाबा तक नहीं पहुंच पाई, लतश्तइलु अलैहि नारा, वो जहन्नम का अंगारा बनकर उस सहाबी के ऊपर भड़क रही है। आप कहां पड़े हैं? सहाबी रसूल जब एक चीज चोरी कर ले तो वो अल्लाह के नबी कह रहे हैं जन्नत में नहीं जाएंगे। हम और आप बिजली की चोरी करें, इसकी चोरी करें, उसकी चोरी करें और हम सोच लें हम जन्नती हैं। ये जन्नत तुम्हारे बाप को ठेके में नहीं मिली है मेरे भाइयों, न हमें ठेके में मिली है। जन्नत में वही जाएगा जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। वाफिनी अल्लाह, अभी दुआ पूरी नहीं हुई है। वाफिनी अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा। आफियत जानते हो क्या है? बस पढ़ते हैं नमाज में अल्लाह मगफिरली वरहमनी वहदनी वहदनी वाफिनी पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं है वाफिनी कहते किसको है। वाफिनी आय अल्लाह मुझे जिस्मानी और रूहानी दोनों बीमारियों से नजात दे दे, छुटकारा दे दे। जिस्मानी बीमारी, मौलाना साहब मस्जिद में जा रहे हो, मेरे लिए दुआ कर देना अल्लाह ताला मुझे शिफा दे। ठीक है, अल्लाह से दुआ करूंगा। अच्छा तुम्हें हुआ क्या है? मौलाना दुआ क्या हुआ ये नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं बता नहीं सकता मुझे क्या हुआ, आप दुआ कर दीजिए। जर्जीत साहब पूछना चाह रहे हैं अच्छा बताओ तो हुआ क्या है। अरे जब तक बताओगे नहीं तो हम कैसे दुआ करेंगे? अरे बुखार है तो हम दुआ करेंगे अल्लाह तुम्हारा बुखार ठीक कर दे। अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका नाम लेके दुआ करेंगे। कहता मौलाना ठहर, छोड़ दीजिए, तब मत करिए दुआ, मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताना चाहता है? क्यों नहीं बताना चाहता है? क्योंकि वो ऐश परस्ती में डूबा रहा, पैसा था, अय्याशी करता रहा, कई लड़कियों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात कायम हुए और उसको एड्स की बीमारी हो गई। अब वो बताना नहीं चाह रहा कि मौलाना जर्जीत साहब मुझे एड्स की बीमारी हो गई। नहीं बता सकता है, ठीक है, मुझे नहीं बता सकता, मत बता। अल्लाह तो जानता है तेरी बीमारी को, मांग दुआ। वाफिनी आय अल्लाह तू मेरी जिस्मानी जो बीमारियां उसको दूर कर दे। आफिनी जिस्मानी बीमारी दूर कर दे, टीबी दूर, कैंसर दूर कर दे, ये दूर कर दे, वो दूर, सारी जिस्मानी बीमारी। और रूहानी बीमारी, रूहानी बीमारी जानते हो क्या है? ये सब में है। ये स्टेज पे जितने मौलवी बैठे हैं हम लोगों में भी है।
ہم لوگ کہتے ہیں، مولوی کہوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، ہم لوگوں میں بھی یہ بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ میرا گھر 2 منزل ہے تو میرے پڑوسی کا 3 منزل کیسے بن گیا ہے؟ یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے؟ میرے گھر میں دال پکی ہے، اس کے گھر میں بریانی کیسے بن رہی ہے؟ میری 2 دکانیں ہیں، اس کی 3 دکانیں کیسے ہو گئی ہیں؟ ہمیں اپنی پریشانی سے اتنی پریشانی نہیں ہے جتنے آپ کے آرام سے ہمیں تکلیف ہے۔ یہ بیماری بہت جلدی دور نہیں ہوتی، اس لیے وہ عافینی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ اے اللہ میں کیا کروں، مجھ پہ دیکھا نہیں جاتا۔ کوئی آدمی اگر مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے عرشیا ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں برباد ہو جائے۔ اللہ میں بہت سوچتا ہوں میں اپنی اس بیماری کو دور کر لوں، نہیں، وہ عافینی، اے اللہ مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما، میرے دل میں اپنے بھائی کی محبت پیدا فرما دے۔ 2 صحابی کی دکان ہے کپڑے کی، سوچو میرے بھائیو، بس 2 صحابی کی کپڑے کی دکان ہے۔ ایک کسٹمر آیا اس صحابی کی دکان پر، ایک کپڑا خرید کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اسی دکان سے ایک کپڑا خرید لیا۔ ایک اور کسٹمر آیا، اس نے بھی اسی صحابی سے ایک اور کپڑا خرید لیا۔ تذکرۃ الحفاظ پڑھی علامہ شمس الدین صحابی کی، 3 کپڑا ایک ہی دکان سے بک گیا۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، دونوں لوگ نماز پڑھنے چلے گئے، دونوں دکاندار نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جس نے 3 کپڑے کے تھان بیچ دیے وہ رو رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہیں بتا رہا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں بتا رہا، لیکن رو رہا ہے اور وہاں دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میرے کپڑے کے 3 تھان بک گئے، میری اتنی کمائی، اتنی انکم ہو گئی ہے کہ آج میرے گھر میں چولہا جل جائے گا، میرے بیوی بچے کھانا کھا لیں گے، لیکن میرے پڑوسی کا، میرے قریبی کا، میرے پڑوسی کی دکان والے کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا، اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی بیوی ہے، اللہ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اس کا چولہا کیسے جلے گا؟ اے اللہ اس کے گھر میں کوئی انتظام کر دے چولہا جلنے کا۔ یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور جب دکان پہ جاتا ہے تو دیکھیے 4تھا کسٹمر بھی اسی کی دکان پر آیا، پھر 4تھا جو آیا وہ اسی کی دکان پر آ گیا جس نے 3 کپڑے بیچے۔ کہا کہ ابھی جو کپڑا تم نے دیا ہے دوسرے کو، اس نے مجھے بھیجا ہے، وہی کپڑا میں بھی لینے آیا، مجھے دے دو۔ اس آدمی نے دل پر ہاتھ رکھ کر پتھر باندھ کر جھوٹ بول دیا، کہا وہ کپڑا میرے پاس ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس وہ کپڑا نہیں ہے، تم میرے پڑوسی کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے بھی اچھا اور جو کپڑا میں نے دیا اس سے بھی بہتر کپڑا میرے پڑوسی کی دکان میں موجود ہے، جاؤ تم اس دکان سے وہ کپڑا لے لو۔ جب یہ کسٹمر اٹھ کر اس دکان پہ چلا گیا تو یہ صحابی سجدے میں گر گیا اور کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میں کیا کرتا، اے اللہ اس آدمی کے گھر میں چولہا جلنا چاہیے، تو میری نیت کو اچھی طرح جانتا ہے، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو یہ کسٹمر جاتا نہیں، مجھے اس کی دکان کا کپڑا بکوانا تھا، اس کے گھر کا بھی چولہا جلوانا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا ہے، اے اللہ تو میری نیت کو جانتا، میرے اس جھوٹ کو معاف کر دینا۔ اور کسٹمر وہاں بیچ دیا اور اس نے اس کپڑے کو وہاں خرید کے وہاں سے چلا گیا۔ یہ ہمدردی تھی، یہ غمخواری تھی۔ یہاں تو 2 قریب میں چائے کی دکان، ایک 10 کی بیچ رہا ہے تو دوسرے 9 کی کر دی، آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے 9 کی تو اس نے 8 کی کر دی کہ آ جاؤ میرے پاس۔ اور موقع ملا تو ہم جیسے کٹھ ملوں کے پاس آ گئے، مولانا صاحب اس کی دکان بہت چل رہی، میری نہیں چل رہی، کوئی تعویذ دے دو، اس کے کسٹمر ٹوٹ کے میرے پاس آ جائے۔ اور یہ بےہودہ مولوی، یہ کٹھ ملا، یہ بےایمان، یہ حرام خور مولوی الٹی سیدھی دعا لکھ کے دے دیتا، لے صاحب اپنی دکان کے سامنے گڑھا کھود کے گاڑ دینا، اس کے کسٹمر ٹوٹ کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ 10 سال مدرسے میں پڑھا، 28 سالیں تقریر کرتے ہوئے ہو گئیں، آج تک مجھے قرآن میں اور حدیث میں ایسی کوئی حدیث اور ایسی آیت نہیں ملی کہ تیری دکان کے کسٹمر کیسے توڑ کے میں اپنی دکان پہ بلاؤں، آج تک نہیں ملی۔ ان کٹھ ملاؤں کے پاس جانے کہاں سے آ گئے؟ اے کٹھ ملا ہو، تمہارے پاس ایسی کوئی دعا ہو تو مجھے بھی بتا دو۔
ہمارے رب نے تو، ہمارے نبی جناب محمد رسول نے تو ہمیں ایک ہی دعا بتائی، وعافنی کے بعد ورزقنی، یہ دعا مانگو، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، اگر 2 دکانیں قریب میں ہیں اس کو بھی دے مجھے بھی دے، اس کی بھی دکان چلے میری بھی چلے، اس کی قسمت میں جو روزی ہے وہ کمائے، میری قسمت میں جو روزی ہے میں کماؤں۔ اس زمانے میں لوگ کسٹمر کو دکان چھوڑ کے پکڑنے نہیں جاتے تھے جیسے آج کل، ادھر آ جاؤ ہمارے پاس سے لے جاؤ، ارے وہاں کیا ہم دیکھو کیسے، وہ دکان چھوڑ کے پکڑنے نہیں جایا کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے، اس کی قسمت میں جو ہے وہ کمائے گا، میری قسمت میں جو ہے وہ مجھے ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمدردی پیدا ہونا چاہیے، ہمدردی۔ اگر آپ کے 2-4 کپڑے بک گئے تو چھوڑ دیجئے، اپنے پڑوسی کے لیے بھی اس کے بھی دکان چلنا چاہیے، لیکن یہ کہاں وہ برباد ہو جائے لیکن میں آباد ہو جاؤں۔ معاف کیجئے گا، ایسی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے نماز، اور اس طریقے کی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور 5 بار پڑھ لے دن بھر میں، تو بتاؤ اللہ اس کو دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ کھڑے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ رکوع میں تب بھی کہہ رہے اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، سجدے میں تب بھی کہہ رہے اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں تب بھی کہہ رہے رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، پھر سجدے میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بخش دے، پھر سلام پھرنے سے پہلے پھر کہہ رہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ مجھے بخش دے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اللہ مجھے بخش دے۔ بار بار دعا مانگ رہے۔ آپ کی عمر 80 سال ہے، 80 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی 30 سال کے بعد، 30 سال جوانی میں، 30 سال لاپرواہی میں گزار دیا، 30 سال کے بعد آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، 70 سال تک نماز پڑھی، کتنے سال ہو گئے؟ 40۔ اب 40 سالوں میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھ لی؟ سوچئے، 30 سال تو آپ نے گزار دیے، 40 سال نماز پڑھی، 40 سال میں کتنی مرتبہ آپ نے کہا اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، کتنی بار؟ اور اللہ نے ہر بار کہا بھگ جا، نہیں بخشیں گے۔ اگر پوری آپ کی 70 سال کی زندگی میں ایک بھی بار اگر میرے رب کو رحم آ گیا اور اس نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے بندے جا میں نے تجھے بخش دیا، ہمارا بیڑا پار، ہم جنت کے مستحق، ایک بار بھی اگر اس نے کہہ دیا، جرجیت صاحب کے پاس کوئی بھکاری آیا اللہ کے نام پہ دے دے، ہٹا کھٹا تندرست، بجا رہی ہے، 1 گھنٹے بعد پھر آ گیا، ارے دے دیجئے صاحب بہت پریشان ہے، ارے بہت مجبوری ہے، پھر آ گیا تو مانگنے، اٹھاؤ جوتا، پھر بھگا دیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر آ گیا، جوتا بھاگ رہا کہ نہیں بھاگ رہا، کمینے بار بار آ رہا ہے، پھر 1 گھنٹے کے بعد آ گیا، مولانا صاحب میرے بچے بھوکے ہیں، آپ یقین نہیں مانتے تو گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے، میرے بچوں کے پاس کھانا نہیں، ارے 100 روپے دے دیجئے مولانا صاحب، بھگایا، صبح سے لے کے شام تک مانگتا رہا، 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہو گئے، 13 بار آ چکا، سوتے وقت پھر آ گیا، مولانا صاحب بچہ بیمار ہے، بخار، دے دیجئے صاحب، آپ 100 روپے دے دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا، دے دیجئے۔ یہ کمینہ رات بھر پریشان کرتا رہے گا، پکڑا اٹھایا، 100 کا نوٹ نکالا، لے بھاگ چل جا جا۔ میرے بھائیوں، پورا دن اس سے ناراض رہا، لیکن بار بار اس کے مانگنے پر رحم آ ہی گیا اور اس کو دے دیا، وہ چلا گیا۔ آپ نے اتنے گناہ کیے کہ آپ کے گناہوں کو دیکھ کر آپ کا رب دھتکارتا رہا، نہیں 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 جا، لیکن 70 اور 80 سال کی زندگی میں اس نے کہا میرے بندے اگر میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو تجھے کون کرے گا، میرے علاوہ تیرا ہے کون، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر ایک بھی بار اس نے کہہ دیا میرے بھائیوں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اپنے رب کو منائیے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اور اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے، ایجوکیشن دیجئے، بہترین تعلیم دیجئے، کیونکہ میرے بھائیوں تعلیم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اپنے بچوں کو جاہل مت بنائیے، اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دیجئے، انجینئر بنائیے، دین بھی سکھائیے
اور دنیاوی کی تعلیم بھی دیجیے. مدرسوں میں صرف عربی تک محدود مت رہنے دیجیے. عربی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دیجیے تاکہ آپ کا بچہ جب مسجد میں نماز پڑھائے تو نماز کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بزنس خود کرے اور مسجد میں نماز پڑھا کر لوگ امام بن کر نہ رہے اور مسجد کی امامت کی کمائی پر منحصر نہ رہے بلکہ وہ اپنا اچھا بزنس بھی کرے, وہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اپنا اچھا بزنس بھی کرے, سروس بھی کرے, آپ لوگوں کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کا حق بھی ادا کرے. اس ملک کی امن و شانتی کے لیے دعا کیجیے. یہ ملک ہم سب کا ہے. اس ملک کو بنائیے, اس ملک کو سنواریے, اس ملک کی امن اور شانتی کی دعا کریے اور ہمارے ملک پر جو بری نظر ڈال رہا ہے اس کے لیے بد دعا کریے کہ اے اللہ ہمارے اس ملک بھارت پر جو بری نظر ڈالے اس کی آنکھیں نکال دے, اس کی آنکھیں پھوڑ دے. اے اللہ یہ ہمارے گھر کے جھگڑے ہیں. ہم ہندو ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سکھ ہیں, ہم عیسائی ہیں. آج تھوڑی سی نفرتیں ہیں لیکن ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی ماتا کی سنتان ہیں. ہم اپنے گھر کے جھگڑے اپنے گھر میں بیٹھ کر طے کریں گے. ہم سب آپس میں معافی تلافی کر کے ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں گے. ہم دعا کرو اس بھارت میں, اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو اس طرح بھائی بھائی بنا دے کہ کانٹا اگر ہندو بھائی کے پیر میں چبھے تو اس کی تکلیف مسلمان کے دل کو محسوس ہو, اور اگر دکھ اور درد کسی مسلمان کو پہنچے تو اس کی تکلیف ہندو بھائی اپنے دل میں محسوس کرے. اس طریقے سے بھائی چارہ اے اللہ تو ہمارے بھارت میں پیدا فرما دے. یہی چند بنیادی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. وہ جنتن چھوڑ دیجئے, بعد میں پھر کبھی دوسرے موقع پر جنت کے راستے بتاؤں گا. مجھے نکلنا ہے 2 بجے کے بعد کوئی بھی ٹرین پکڑ کے پٹنہ, اور پٹنہ سے فلائٹ پکڑ کے مجھے لکھنؤ جانا ہے. تو میں پھر کبھی آپ سے ملوں گا, زندگی رہی تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری تو اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اور ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رات کے اس موقع پر ہمارے MLA صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور ان کو بھی دھنیواد بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنی رات میں یہاں آ کر اپنے علاقے کی عوام کو دیکھا ہے. وہ اس علاقے کے حالات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. ان سے بھی ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہم سب بھائی بھائی کی طرح ہیں. اس طریقے سے ہمارے ہاں بھائی چارہ بنا رہے اور آگے بھی بنا رہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, یہ بہت ہی بے ادبی ہے. ابھی جلسے کا آفیشلی